بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو لعنت کا سبب قرار دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ دو چیزیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں یہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنا یا لوگوں کے سائے کی جگہ میں ایسا کام کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دو چیزوں کی تعلیم بڑی تاکید کے ساتھ دی ہے۔ پہلے نمبر پر صفائی ستھرائی کا خیال کرنا اور دوسرے نمبر پر کسی کو اذیت نہ دینا۔ چنانچہ مسلمان کی تعریف ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ گویا کہ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہر قسم کی اذیت سے محفوظ رکھنا۔ قضائے حاجت کرنا یہ انسان کی فطری ضروریات میں سے ہے۔ یہ فطری ضرورت پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پردہ ہو تاکہ شرم و حیا کے تقاضے پورے ہوں۔ اسی طریقے سے صفائی کا خیال رکھا جائے اور تیسرے نمبر پر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے یا ایسی جگہ یہ عمل انجام دیتا ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں، جیسے کوئی سایہ ہے، درخت کا سایہ ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں، یا اور کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو اور لوگ وہاں پر بیٹھتے ہوں، تو ایسی جگہ پر اگر اپنی فطری ضرورت کو پورا کیا جائے تو یہ ایک طرف شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے اور دوسرے نمبر پر یہ عمل بہت سارے لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنے گا۔ اس لیے اس روایت میں ایسے مقامات پر فطری ضرورت پورا کرنے کو لعنت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آج کل پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں یا ایسے واش رومز ہیں جنہیں بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے بازاروں میں بنے ہوتے ہیں یا مساجد میں یا دیگر لوگوں کے جمع ہونے کے مقامات پر اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہوتا ہے کہ وہاں بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وہ بیت الخلاء استعمال کرتا ہے تو چونکہ پردے کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو شرم و حیا کے تقاضے تو پورے ہو جاتے ہیں۔ اگلے نمبر پر ان بیت الخلاؤں کو استعمال کرنے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص وہاں جا کر صفائی کا خیال نہیں رکھتا تو اس سے دو اصول ٹوٹیں گے۔ ایک تو صفائی ستھرائی کی جو تعلیم اسلام نے دی ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی، اور دوسرے نمبر پر جو اگلا آنے والا اس کو استعمال کرے گا تو اس کے لیے آپ اذیت کا سبب بنیں گے، تو دوسرے کو اذیت بھی اس سے پہنچے گی۔ تو معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے لیے یا فطری ضرورت کے لیے جہاں سطر کا خیال رکھنا چاہیے، پردے کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔